وہاں جا کے اس نے اپنے پاؤں جمائے اور پاؤں جما کے ایک وقت ایسا آیا، یہ تو اگر میں پہلے بتانے لگوں آپ کو، اگر جیل میں مر نہ جاتا نا، 2 دفعہ گرفتار ہوا ہے اور اس کے خلاف کارروائی ہوئی، اگر یہ مر نہ جاتا اور اس کی لکھی ہوئی ڈائریز، اس کے لاکھوں صفحات پر مشتمل اس کی پرسنل ایکٹیویٹیز وہ اگر سامنے نہ آتی تو یہ سکیم، اب آپ یہ دیکھیں بڑی اہم بات ہے، یہ جو ایکس پر، سوشل میڈیا پر ایکس پر جو کچھ دکھائی دے رہا ہے وہ 3 انسٹالمنٹ میں آیا ہے، ان 3 انسٹالمنٹس، پہلے فیز میں کیا ہے، دوسرے فیز میں کیا ہے، تیسرے فیز میں کیا ہے۔ ان میں سب سے امپورٹنٹ بات جو اس کا لائف سکیم جو تھا، سکیم، اس سکیم میں صرف آپ نام سنیں، 2 سابق امریکی صدور، بل کلنٹن، ڈونلڈ ٹرمپ موجودہ، بل گیٹس دنیا کا نمبر 1 ٹریڈر، برٹش رائل فیملی کی ممبر، سینئر ممبر اور نہایت اعلیٰ مصنفہ انگلش کی سارا فرگوسن، پھر بھارتی بزنس مین انیل امبانی۔ اچھا، یہ جو مکیش امبانی کے بھائی ہیں، مکیش کے بھائی ہیں، سب سے بڑے گروپ، تجارتی گروپ سب سے بڑا جو ہے نا، ریلائنس گروپ، اس کے سربراہ ہیں۔ پھر یو اے ای کے ٹاپ انویسٹر سلطان احمد بن سلائم، وہ پھر ناروے کی شہزادی میٹ میرٹ جو ہے نا، ان کے بارے میں میں نے رسالے میں پڑھا کہ وہ ناروے سے بیٹھ کر، وہ شہزادی ہیں، مطلب وہاں کی تاج کی سربراہ حیثیت میں، لیکن وہ بیٹھ کے ناروے میں دنیا کے 18 ممالک کے کاروبار کو کیپچر کرتی ہیں۔ اچھا، اور یہ کلیم ہے، اس میں موجود ہے اس ہسٹری میں، کہ اس خاتون نے، میٹ میرٹ نے، اس خاتون نے اس بندے سے یہ کہا، جیفری ایپسٹن سے، کہ مجھے یہ بتاؤ کہ میں ناروے کی شہزادی ہونے کے ناطے اپنا استقامت، اپنی حیثیت، تجارت، دولت، اس کو کیسے استعمال کر سکتی ہوں ٹو کیپچر دا ورلڈ۔ تو اس نے اس کو طریقے بتانے شروع کیے تھے۔ یہ فائنینشیل ایڈوائزر بہت سے لوگوں کا رہا۔ اچھا، یہ 2011 سے 2014 تک رابطے میں رہتی ہے یہ جو میٹ میرٹ ہے، ناروے کی شہزادی، 4 سال تقریباً، اور اس کے بعد 2013 میں یہ پام بیچ والے جزیرے پہ جا کے 4 دن وہاں پہ رہتی ہے۔ اچھا، پام کا جزیرہ سنیں، یہ جتنے میں نام آپ کو بتا رہا ہوں جو اس کی ڈائری میں سے نکلے، اس کی اپنا ریکارڈ، یہ ان کو لکھتا ہے، دے آر مائی بزنس پارٹنرز، ان کو پارٹنر کہتا تھا، ان کو اس جزیرے پہ بلاتا تھا، اس جزیرے پہ بلا کے پہلے یہ داد عیش دیتے تھے اور ہر طرح کی سہولیات میسر تھیں اسے، اور وہ جو کلب ڈانس سے شروع ہو کے اور بد اخلاقی تک کے تمام مراحل، نشہ بھی اس میں شامل، منشیات، ڈرنکنگ، سب شامل ہے، یہ پہلے داد عیش دیتے، ان کو سہولیات فراہم کرتا، خود بھی ساتھ شامل ہوتا، اپنی اس کی جو گرل فرینڈ ہے میکسویل، اب آپ یہ دیکھیں، اسے 20 سال کی سزا دی ہے امریکی عدالت، وہ بھی جیل میں۔ جیل میں۔ اچھا، اس میں بڑا امپورٹنٹ میں ایڈ کر دوں ایک چیز، اس میں جو میٹ میرٹ ہے، کراؤن پرنسس آف ناروے، وہ لکھتی ہیں کہ 2011 سے 2014 تک وہ ضرور رابطے میں تھیں، اور پھر اس کے بعد وہ کہتی کہ 2008 کا جو جیل تھا اس سے بھی وہ واقف تھیں ایپسٹین کے حوالے سے۔ پھر وہ کہتی ہیں کہ آئی شوڈ پور ججمنٹ اینڈ ریگریٹ ہیونگ اینی کانٹیکٹ ود ایپسٹین ایٹ آل، اٹس سمپلی امبیرسنگ۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ میرے لیے بڑی شرم کی بات ہے اب جو کچھ سامنے اچھا، یہ شرم کی بات سنیں، جب اس کی ڈیٹیل سامنے آئی تو کافی لوگ بیک فٹ پہ چلے گئے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے حوالے سے جو کچھ آیا، اس پہ کانگریس نے پتا کیا کہا اسمبلی میں؟ اٹ از شیمفل ٹو اے نیشن ایون، ہاں، پوری قوم کو شرمندہ کرنے والی بات ہے، بالکل ایسے اس نے کہا۔ اب آپ یہ دیکھیں، سب کچھ لٹا کے ہوش میں آئے تو کیا ہوا؟ اچھا، نریندر مودی کا اس سے کانٹیکٹ تھا، رابطہ تھا؟ رابطہ ہمارے عمران خان صاحب سے بھی تھا، رابطہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن عمران خان صاحب ہمارے سابق پرائم منسٹر، پی ٹی آئی کے سربراہ جو ہیں، مانی سربراہ، ان کے ساتھ رابطہ تھا اس حد تک کہ جو اس کے کارندے تھے، فائنینشیل سروسز سارے فراہم، اس نے پیرلر بینکنگ فائنینشیل سسٹم بنایا، ہاں، 2-3 کمپنیز بنائی ہیں، پرائیویٹ لمیٹڈ اور پبلک پارٹنرشپ کی، وہ کنسلٹنسی دیتے تھے ہر ملک کے ہر
اشرافیہ کو. عمران خان صاحب کو 2-3 دفعہ ہیلپ آؤٹ کیا فائنینشیل میٹرز میں اس کی کمپنی نے, ایپسٹین کی کمپنی. لیکن اس نے ایک بات کہی, اس نے کہا عمران خان پاکستان کا پرائم منسٹر جو ہے, یہ لکھا ہے اس کی کتاب میں, میلز میں, بالکل میلز میں اس کی جو میلیں کی, وہ یہودیوں کے لیے سخت خطرہ ہے. اچھا, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز آپ نے بتائی ہے کہ عمران خان صاحب کو یہاں پر جو ان کے مخالفین ہیں پی ٹی آئی کے, وہ عمران خان صاحب کو یہودی ایجنٹ کہتے ہیں, اور یہاں پہ اس بات کی گواہی مل جاتی ہے کہ یار ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہے. یہ کم از اگر کم ہوتی تو جیفری کیوں کہتا, اس نے کہا کہ ہی از اے بگر تھریٹ فار اس. یس, ہاں, تو یہ بالکل صحیح بات ہے کہ وہ, اس نے کہا یہودیوں کے لیے سب سے بڑا خطرہ پاکستان میں بیٹھا ہوا پرائم منسٹر ہے. پرائم منسٹر سٹنگ تھا, ہاں, عمران خان کی بات کی انہوں نے, جو اس نے لکھا. ہاں, لیکن دیکھیں یہ تو پروپیگنڈا سیاسی طور پہ ہے نا, مخالفین کرتے ہیں کہ وہ یہودی ایجنٹ. اچھا, ایک اعتراض تو بجا نا سر, اب جو عمران خان صاحب پہ اعتراض ہو رہا ہے, ان کی ایک تصویر نکلتی ہے, پبلک ہوتی ہے, اور اس تصویر میں میکسویل کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے ہیں, لیکن وہ بھی اس تصویر سے لگ رہا ہے کہ یہ وہ جزیرے کی نہیں ہے بلکہ کسی جگہ پہ پارٹی کی تصویر ہے. اس میں بہت سے لوگ, بہت سے تاجر آئے ہوئے ہیں. اوہ, میں نے آپ سے کہا پارٹیاں آرگنائز کرنے کا انتہائی ماہر تھا یہ. جیفری ایپسٹن جو ہے, اس کا ایک کام یہ تھا, دیکھیں آپ جب تک پبلک لسٹنگ نہیں کریں گے, گیٹ ٹوگیدرز نہیں کریں گے, کہتے ہیں تقریب بہر ملاقات چاہیے, تو تقاریب رکھتا تھا یہ. ان تقاریب میں عمران خان صاحب بھی 2 دفعہ گئے, کیونکہ اس میں بہت سے بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے تھے. یہ جو سب سے بڑی بات ہے, یہ ایکس پر جو کچھ چل رہا ہے, اور جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ادروائز ان پہ جو کچھ وائرل ہے, اس میں ای میلز ہیں اس کی پاکستان کو بہت ساری, عمران خان کے دور میں. اس میں یہی ثابت ہوتا ہے کہ آئی ایم ایف, ورلڈ بینک, دیگر مداربہ کمپنیاں, فائنینشیل ادارے جو خیبر پختونخوا میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک, اے ڈی پی, ایشین ڈیولپمنٹ بینک, وہ جو فنانسنگ کر رہا تھا, اس کے حوالے سے کئی مراسلے ان کے. یعنی آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی اس ایک پکچر کو غلط رنگ نہ دیا جائے جو میکسویل کے ساتھ ہے. وہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کسی پارٹی میں گئے اور لگ بھی یہی رہا ہے کہ وہ جزیرے کے اوپر نہیں ہے. جزیرے کی تصویریں آپ باقی چیک کر لیں, کیونکہ جزیرے میں جو تصاویر ہیں وہ صرف, ہاں, وہ صرف 1-2 لوگوں کو لے کے جاتا تھا. اچھا, پیوٹن, ہاں, آپ کو پتا ہے رشین پریزیڈنٹ پیوٹن کا وہاں آنا جانا, اور ایک بار نہیں کئی بار. اب وہ کہتا ہے کہ ٹائم ڈیسائیڈ ہوا, آ نہیں سکے. یہ پیوٹن کی طرف سے یہ وضاحت ہے ان کی, یہ وضاحت ہے رشین ترجمان کی. رشین گورنمنٹ کے ترجمان نے یہ وضاحت کی ہے کہ جی پیوٹن وہاں نہیں گئے تھے, ان کے معاملات طے پا گئے تھے, ان کا دورہ موجود تھا, بالکل تیاری تھی, لیکن ان کی ڈیتھ کی اطلاع آ گئی تو معاملہ ختم ہو گئے. لیکن اب میں پھر اسی پہ آ رہا ہوں. شہزادی صوفیہ سویڈش جو رائل فیملی کی تھی, وہ شامل تھی. اب فیس بک کا جو بانی ہے, اب آپ یہ دیکھیں سب سے اہم بات, مارک زکربرگ کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ اگست 2015 ای میلز بائی ایپسٹین contains a photo of Zuckerberg at a dinner table. یہ کہتے ہیں کہ یہ وائلڈسٹ پارٹیز کرتا تھا, اور وائلڈسٹ پارٹی کا لنک مارک زکربرگ سے جوڑا جا رہا ہے, اور زکربرگ کی اس حوالے سے وضاحت ابھی تک نہیں آئی. میں آپ کو بتاؤں, یہ مرنے کے بعد وضاحت آ بھی جائے تو کیا ہے, نہیں, زکربرگ تو زندہ ہے, گناہ ہے نا, عذر گناہ, یہ چھوڑ دیں. ایک بات بڑی زبردست ہے, اس نے سوشل, ذہین آدمی تھا نا, اپنی فائنینشیل ایکسپرٹی کا اور سوشل میڈیا کا استعمال بڑے اچھے انداز میں کیا. ایک تصویر بنوا لیتا تھا کسی فنکشن میں کسی بڑے شخص کے ساتھ, اور اس کو وائرل کر کے اربوں کھربوں ڈالر کماتا تھا, اور وہیں پہ بہت سے لوگوں سے ملتا تھا کہ یہ عمران خان صاحب ہیں, یہ فلاں ہے, یہ ٹرمپ صاحب ہیں. یہ ریفرنس اسی لیے تیار ہوئے. ہاں, اور ٹرمپ کے تو بہت زیادہ تعلقات گہرے مراسم تھے اس سے, اور ٹرمپ نے بعد میں ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ یہ میرا فائنینشیل ایڈوائزر تھا, اس وجہ سے میرے ٹرمز کافی اچھے تھے, اور بعد میں کسی لین دین کے معاملے میں ہمارا جھگڑا ہوا تھا, یہ وہ کہہ چکے ہیں.